بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو درود تنجینہ کے فضائل سے متعلق بتاؤں گا۔ درود تنجینہ سے مراد وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل اور مہم سے نجات ملتی ہے۔ علامہ فاقہانی نے قمر منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ طوفان قہر خدا بندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ چند لمحوں کے بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز جہاز سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچتا ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عالم افراتفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ چند لمحے غنود کی طاری ہوئی، میں نے دیکھا کہ ماہ بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود 1000 بار پڑھو۔ میں بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا، وضو کیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم نے 300 بار درود پاک پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑے سے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پر امن ہو گیا۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ اس درود پاک کا نام تنجی یا تنجینہ رکھا گیا۔ اس کے بے پناہ فضائل ہیں اور بزرگان دین نے 12 مرتبہ آزمایا ہے۔ جناب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نہایت مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے وضو کر کے معطر ہو کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مشکل حل ہو گئی۔ اس درود پاک کو جو شخص ادب و احترام سے قبلہ رو ہو کر ہر روز 300 بار پڑھے گا، اللہ کے فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل حل ہو جائے گی۔ دلائل الخیرات کے مؤلف نے لکھا ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو وہ خالص نیت سے یہ درود پڑھے اور بعد از نماز عشاء 1000 بار پورا کرے اور بستر کو معطر کر کے باوضو ہی سو جائے۔ انشاءاللہ تعالی 40 روز کے اندر ہی زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اگر اللہ کرم کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی زیارت ہو جائے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح و شام 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے قہر سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا، اس کے غم مٹ جائیں گے۔ اس درود پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہے اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ انشاءاللہ بیماری کی تکلیف سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا انتک اعلی درجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔